الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمارا عنوان ہے فرما رواؤں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خطوط۔ یہ بات اچھی طرح ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس لیے کہ اس کی دعوت ہی آفاقی ہے، اور انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کا صاف صاف معنی یہی ہے کہ آپ کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ آپ اپنی رسالت کا اعلان پوری دنیا میں کریں اور توحید باری تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ 14 سالہ مکی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جتنی جد و جہد کی گئی اور آپ کے ماننے والوں پر ظلم و زیادتی کا کوئی بھی دقیقہ نہیں چھوڑا گیا۔ ترک وطن کے بعد بھی لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس لیے آپ کی دعوت مکہ، مدینہ اور اطراف تک ہی پہنچ سکی، لیکن جب صلح حدیبیہ ہوا اور کچھ عرصہ کے لیے سب سے بڑے دشمن یعنی مشرکین مکہ سے محاذ آرائی کا سلسلہ بند ہو گیا تو آپ کو اپنا دعوتی مہم میں توسیع کا موقع ملا۔ اس لیے آپ نے اسلام کی آفاقی دعوت کو اطراف و اکناف عالم میں پھیلانے کے لیے دعوتی خطوط دے کر اپنے سفیروں کو مختلف سلاطین عالم کے پاس بھیجا۔ سن 6 ہجری کے سفراء کے اسماء گرامی کچھ اس طرح سے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارت کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ ان میں ایک نام ہے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ عنہ، حضرت سلیط بن عمرو بن عبد شمس العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علاوہ ابن اسحاق کی روایت سے 2 سفراء کا ذکر اور بھی ملتا ہے۔ ایک حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بحرین کے رئیس منذر بن ساوی کی طرف گئے تھے، اور دوسرے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمان کے رؤسا جیفر بن جلندی اور عبادہ بن جلندی کے پاس گئے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان خطوط کو پیش کرنا چاہیں گے جو آپ نے سفراء کے نام ارسال کیے تھے۔ میری کوشش یہ ہوئی ہے اور ہم نے تلاش و جستجو کے بعد ان خطوط کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجے، اور ان کے الفاظ قریب وہ مل جائیں۔ تو سب سے پہلا خط جو آپ نے شاہان عالم کے نام بھیجا تھا، ان میں سب سے پہلا خط یا ہماری فہرست میں جو ہے وہ پہلا خط ہے، عزیز مصر کو آپ نے دعوت پیش کی تھی، اور آپ نے سفیر بنا کر بھیجا تھا حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ مصر کا بادشاہ مقوقس کے پاس آپ نے اس کو حضرت حاطب کو بھیجا تھا، اور اس خط کا متن یہ ہے: من محمد عبد اللہ و رسولہ الی المقوقس عظیم القبطی سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام
फ़अस्लिम तस्लिम यूतीक अल्लाहु अजरन मर्रतैन फ़इन तवल्लैता फ़अलैका इस्मुल क़िब्त या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू इशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। इस ख़त का तर्जुमा यह है कि ये ख़त मोहम्मद जो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं उसकी तरफ से मक़ूक़स वाली ये क़िब्त के नाम है। उस पर सलामती हो जिसने हिदायत की इत्तिबा की। मैं तुम्हें क़बूल इस्लाम की दावत देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में है अदऊ का बेदुआयतिल इस्लाम फ़अस्लिम तस्लिम। मैं तुझे क़बूल इस्लाम की दावत देता हूँ, तुम ईमान कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे। अल्लाह ताला तुम्हें 2 अजर अता फ़रमाएगा और अगर तुमने रूगर्दानी की फ़अलैका इस्मुल क़िब्त तो तुम पर क़िब्तियों के भी गुनाह तुम्हारे सर होगा। अहले किताब आओ ऐसी बात की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरक है, और वो ये है कि हम एक खुदा की इबादत करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं और हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब न बनाए। फिर अगर वो रूगर्दानी करें तो तुम कह दो कि गवाह हो जाओ कि हम तो अल्लाह ताला के ताबे व फरमान यानी मुसलमान हैं। नाज़रीन, ये ख़त हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़ीज़ मिस्र को पहुँचाया। उसने उस ख़त को बग़ौर पढ़ा, दावत इस्लाम को समझने की कोशिश की और सोच समझकर अरबी ज़बान में उसका जवाब लिख कर हज़रत हातिब ही के हाथ से, जो सफ़ीर थे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से, उन्हीं के हाथ से अज़ीज़ मिस्र ने उसका जवाब नबी की बारगाह में भेजा। और उस ख़त का मतन कुछ इस तरह था। ले मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मिनल मक़ूक़स सलामुन अम्मा बाद फ़क़द क़रअतु किताबका फ़हिमतु मा ज़करता व मा तदऊ इलैह व क़द अलिमतु अन्ना नबिय्यन क़द बकिया व क़द कुन्तु अज़ुन्नु अन्नहु यख़रुजु मिन बिश्शाम फ़क़द अकरमतु रसूलका व बअस्तु इलैका बिजारियतैन लहा मकानुन फ़िल क़िब्त अज़ीम व बेकिस्वा व उहदीतु इलैका बेबग़ली लितरकबहा वस्सलाम। इस ख़त का तर्जुमा यह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम मक़ूक़स रईसे क़िब्त के सलाम के बाद तहरीर है कि मैंने आपका ख़त पढ़ा। वो मक़ूक़स कहता है क़रअतु किताबका व फ़हिमतु मा ज़करता व मा तदऊ इलैह, यानी मैंने आपका ख़त पढ़ा और आपने जो कुछ भी लिखा उसके मानी और मतालिब को समझा और उस चीज़ को भी समझा जिस चीज़ की तरफ आप हमें बुला रहे हैं। हाँ, इतना यह है, हम जानते थे कि इससे कबल कि एक पैगंबर का ज़ुहूर होने वाला है और हमारा गुमान यह था कि वो मुल्क शाम में मबूस होंगे। मैंने आपके सफ़ीर की ताज़ीम की और मैं 2 लड़कियां आपकी तरफ भेज रहा हूं। ये दोनों लड़कियां ऐसी हैं जिनका क़िब्त में बड़ा अज़ीम मकाम है और कुछ कपड़े भी भेज रहा हूं और अपना खच्चर आपकी सवारी के लिए भेज रहा हूं। आप पर सलामती हो। ये मिस्र का बादशाह मक़ूक़स ने आपकी तरफ जवाब लिखकर भेजा। आप ख़त के मज़मून से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाह मिस्र ने ना तो कोई मनफी अमल का इजहार किया और ना ही क़बूल इस्लाम का इकरार किया। अलबत्ता तोहफ़े भेजने से ये बात समझ में आती है कि उसका दिल किसी हद तक इस्लाम की तरफ माइल हो चुका था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो नरम गोशा रखता था, लेकिन इखलाकी जुरात का मुज़ाहरा करते हुए इस्लाम कबूल करने में नाकाम रहा। उसने जो 2 लड़कियां भेजी थी, कहा कि मैं 2 लड़कियां आपके पास भेज रहा हूं, तो उनमें से एक का नाम मारिया और दूसरी का नाम सीरीन था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मारिया से निकाह फरमाया और सीरीन का निकाह हज़रत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया। और शाह मिस्र ने जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़ीर हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता ये जब वापस हो रहे थे इन तोहफ़ व तहाइफ़ के साथ, और जो शाह मिस्र ने जो पेश किया था उनके साथ जब वापस हो रहे थे, तो शाह मिस्र ने उनकी हिफाजत के लिए, ख़ास करके इन 2 लड़की की हिफाजत के लिए एक खस्सी ग़ुलाम भी भेजा था
اور وہ جو کھچر بھیجا تھا اس کا نام دلدل تھا، جس پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں شرکت کی تھی۔ جب یہ لوگ یعنی یہ حضرت حاتب بن ابی بلتع یہ لوگ مدینہ پہنچے تو لڑکیوں کو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان پر اسلام پیش کیا، دونوں مسلمان ہو گئیں۔ حضرت سیرین کے بطن سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے اہل سیرت لکھنے والوں نے اور تاریخ نویسوں نے بھی اس بات کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ وہ جو ماریہ اس نے بھیجا تھا وہ لونڈی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے لونڈی کی حیثیت سے زندگی گزاری، لیکن میرے حساب سے، میری معلومات کے حساب سے یہ لونڈی نہیں تھی۔ سب سے پہلے ان کے نام کے ساتھ ایک اور لاحقہ جڑتا ہے جسے قبطیہ، جیسے ماریہ قبطیہ ان کا نام پورا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبط کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت ماریہ کے نام کے ساتھ قبطیہ لگا اور آپ کا پورا نام ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہوا۔ یہ کس طرح سے حرم نبوی میں داخل ہوئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، آپ نے ابھی اس کو سماعت فرمایا۔ اب جو بعض حضرات نے انہیں لونڈی لکھا ہے اور اس کی پتہ نہیں کیا وجہ رہی ہے، لیکن یہ نظریہ میرے حساب سے محل نظر ہے، یہ موقف درست نہیں معلوم ہوتا۔ اس کی میں آپ کے سامنے دو وجہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ علامہ طبری نے بیان کیا تاریخ طبری کے اندر کہ جب دونوں بہنوں کو اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ بات تو ثابت ہے۔ اور اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مصر میں اگرچہ ان کی حیثیت لونڈیوں کی ہو تب بھی اسلام قبول کر لینے سے حضرت ماریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں بحیثیت مسلمان آئی، لونڈی کی حیثیت سے زندگی بسر نہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی اس لیے کیا ہوگا کہ وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اور دوسری وجہ جو خود اس مقوقس کے خط میں ظاہر ہے، صاف لکھا ہوا، اگر اس کے الفاظ پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ شاہ مصر نے جو جوابی خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا تو اس میں دونوں بہنوں کے لیے صرف جاریتین کا لفظ استعمال کیا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور عربی زبان میں جاریہ لڑکی اور لونڈی دونوں کے معنوں میں مستعمل ہے، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لونڈی کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی۔ اس کا مطلب لونڈی کے بجائے لڑکیاں لینا زیادہ قرین قیاس ہے۔ اس کی تائید خود اسی خط کے اگلے حصے سے ہوتی ہے جس میں وضاحت کے طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں قبطیوں میں معزز ہیں۔ خط کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے لہا مکان فی القبط عظیم، یعنی لہما مکان فی القبط عظیم، یعنی ان دونوں کا مرتبہ قبطی میں معزز ہیں، قبطیوں میں وہ اعلیٰ حیثیت کے مالک ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے الفاظ لونڈیوں کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے، وہ پھر معزز ہوتی ہیں اور گھرانے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے تب جا کر کے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط تھا جو آپ نے شاہ مصر مقوقس کی طرف آپ نے روانہ کیا تھا، پھر اس کا جواب آپ نے دیکھا اور کیا کیا ہوا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رئیس شام کو بھی دعوتی خط ارسال فرمایا، جس کو امام طبری نے بحوالہ ابن اسحاق یوں نقل کیا ہے، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجاع بن وہب الی المنذر بن الحارث بن ابی الشمر الغسانی صاحب دمشق وقال محمد بن عمر الواقدی وکتب الیہ معہ سلام علی من اتبع الہدی وآمن بہ انی ادعوک الی ان تؤمن باللہ وحدہ لا شریک لہ یبقی لک ملکک وقدم بہ شجاع بن وہب فقرأہ علیہم فقال من ینزع ملکی انا سائر الیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ملکہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شجاع بن وہب کو
شام کے رئیس منذر بن حارث الغسانی کے پاس اپنا دعوتی خط دے کر بھیجا، جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ اس پر سلامتی ہو جس نے راہ راست کی اتباع کی اور اسے تسلیم کر لیا۔ میں تمہیں خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، تمہارا ملک تمہارے پاس ہی رہے گا۔ شجاع بن وہب یہ خط جب شاہ غسان کو سنایا تو وہ بولا کہ میرا ملک بھلا مجھ سے کون چھین سکتا ہے، میں اس کی طرف پیش قدمی کروں گا، یعنی وہ میری طرف کیا آئیں گے، میں خود اس کی طرف جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی بادشاہت تباہ و برباد ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے اور بھی خطوط بھی روانہ کیے ہیں، قیصر روم کو بھی آپ نے دعوت کی ہے اور دعوتی خط بھیجا ہے۔ قیصر روم کو لکھے گئے مکتوب کا متن امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس طرح نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے قیصر روم کے نام۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی اما بعد، فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام فاسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرا مرتین فإن تولیت فعلیک اسم الیریسیین، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اس خط کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، ہرقل کے نام جو روم کا رئیس اعظم ہے، اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس قبول اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو رعایا کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں مسلمان ہوں۔ ناظرین، یہ جو قیصر روم تھا، جس کا نام ہرقل بھی ہے، جب یہ خط وہاں تک پہنچایا گیا، اور اس خط کو لے جانے والے حضرت دحیہ کلبی تھے جو بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں۔ قیصر کو جب یہ خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ اس علاقے میں کوئی عرب کا باشندہ ہو تو اسے دربار میں پیش کیا جائے، اپنے حواری جواری کو یہ حکم دیا۔ اور بتاتے ہیں کہ اتفاق سے اس وقت ابو سفیان، حضرت ابو سفیان جو ابھی اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، ایک تجارتی قافلے کے ساتھ غزہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے آدمی اسے پکڑ کر لے آئے۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ ہرقل کے دربار میں لائے گئے تھے تو ہرقل نے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کے قبیلے سے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم میں سے اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل سے زیادہ بدصورت آدمی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے سامنے بٹھا دیا اور جو میرے ساتھی حضرات تھے ان کو میرے پیچھے کھڑا کر دیا اور مخاطب کر کے کہا کہ میں اس سے جو بھی سوال کروں اور اس کا وہ جو جواب دے، اگر کہیں غلط بیانی سے کام لے تو تم لوگ صحیح صورتحال سے مجھے آگاہ کرو گے۔ اور انداز یہ تھا کہ ابو سفیان کو سامنے بیٹھایا گیا اور جو اس کے ساتھی تھے اس کے پیچھے تھے۔ اب ہرقل نے بھرے دربار میں کچھ سوالات حضرت ابو سفیان سے کیا تھا، تاریخ نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اور بخاری شریف کے اندر بھی اس طرح کی روایت موجود ہے۔ ہرقل نے سوال کیا حضرت ابو سفیان سے کہ بتاؤ اس کا نسب کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان نے جواب دیا وہ نجیب الطرفین اور ہم میں شریف تر ہے۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس خاندان میں کوئی مدعی نبوت ہوا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا اس کے پیروکار کون لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کمزور، غریب، نوجوان، بچے اور عورتیں۔ ہرقل نے کہا کہ اس کے پیروکار وفادار ہیں یا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا آج تک کسی ساتھی نے بھی
ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ناظرین، پھر اس کے بعد ہرقل نے اور بھی سوالات کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ تمہاری ان کے ساتھ لڑائی کا کیا حال ہے؟ ابو سفیان نے کہا کبھی وہ غالب آتے ہیں اور کبھی ہم غالب آتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد ہو چکی تھی، تو جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور جنگ احد میں جو ہے کسی طرح سے ایک جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے۔ وہ اسی جنگ کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کبھی وہ غالب آتے ہیں اور کبھی ہم۔ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا کیا انہوں نے کبھی بدعہدی کی؟ ابو سفیان نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان ابھی صلح ہے، لیکن ہمیں ان کی طرف سے بدعہدی کا خطرہ ہے۔ یہاں پر بھی میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا، یہ اس صلح کی بات کر رہے ہیں جو صلح حدیبیہ کے نام سے ہے، جس پر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جنگ بندی رہے گی اور بہت سارے شرائط تھے اور بہت سارے اس میں دفعات تھے اور بہت سارے پوائنٹس تھے، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ ابو سفیان نے، چونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی تو نبی کے خلاف کچھ بولنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن یہ ایک جگہ تھی جہاں پر ہم نے تھوڑی سی اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیا اور یہ کہا کہ صلح تو ہے، معاہدہ انہوں نے بدعہدی تو نہیں کی ہے، صلح ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بدعہدی نہ کر دیں۔ بہرحال یہ اس وقت کی اپنی سوچ تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ہرقل نے پوچھا کہ ان کے پیروکار کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا گھٹ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا اضافہ ہو رہا ہے۔ ہرقل نے پوچھا کیا وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ تاریخ ظاہر ہے، سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد والامین کہا گیا۔ آپ کی امانت داری اور آپ کی سچائی کے ترانے لوگ خوب گائے۔ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کا کہنا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو، صلہ رحمی اختیار کرو۔ جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ بند ہوا تو ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ نہایت شریف النفس ہیں اور نجیب الطرفین ہیں، اور اللہ کا یہی دستور ہے کہ جب وہ کسی کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے تو وہ شخص باعتبار نسب اپنے قوم میں معزز ہوتا ہے۔ پھر ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے خاندان میں کوئی مدعی نبوت ہوا تو تم نے کہا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں کسی کی نقل نہیں کر رہا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے پاس کوئی حکومت تھی جو تم نے چھین لی ہو اور اب مدعی نبوت ہو کر تم سے چھیننا چاہتے ہو؟ تم نے اس کا بھی جواب نفی میں دیا۔ جب تم سے ان کے پیروکاروں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون ہیں تو تم نے کہا کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، عورتیں ہیں۔ جان لو ابتدا میں پیغمبروں کے پیروکار غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہرقل نے کہا کہ جب تم سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا ماننے والے پکے وفادار ہوتے ہیں یا کچھ عرصہ کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو تم نے کہا کہ آج تک ان پر ایمان لانے والا کوئی شخص ان سے الگ نہیں ہوا۔ بے شک ایمان کی لذت ایسی چیز ہے کہ ایک بار اگر دل میں اتر جائے تو پھر نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ کیا وہ نقض عہد کے مرتکب ہوتے ہیں تو تم نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ لہٰذا اگر تم نے یہ جو کچھ بھی بتایا اگر سچ بیان کیا ہے تو ایک دن وہ اس سلطنت پر جو اس وقت میری قدموں کے نیچے ہے غالب آ جائیں گے۔ کاش میں ان کی خدمت میں ہوتا اور ان کے پاؤں دھوتا۔ پھر اس کے بعد ہرقل نے کہا اچھا اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان کا خود اپنا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بوجھل دل کے ساتھ اٹھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھتے ہو ابن ابی کبشہ کا ابھی سے کیا حال ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ ان سے خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ پس ہمیں یقین ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آئیں گے، اور یہاں تک کہ خدا نے مجھے بھی حلقہ اسلام میں داخل کر دیا۔ ناظرین، ابھی ہم نے جو ہرقل کی باتیں ابو سفیان کے ساتھ جو مکالمہ آپ کے سامنے پیش کیا اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا، اور ہرقل کا جو خطاب بھی ہوا اس کے بعد جو تبصرہ اس کا تھا اس سے بھی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہرقل کا دل کتنا مائل ہو چکا تھا اسلام کی طرف۔ لیکن ناظرین، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ
ہرقل کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے اپنے اس خط کے متعلق اپنے پوپ سے مشورہ کیا، تو اس نے جواباً کہا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ان کی نبوت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے تم ان کو فوراً ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی باتوں کو مانو اور ان کی اتباع کرو۔ بادشاہ نے ہرقل نے اپنے درباریوں کو جمع کر کے اس سلسلے میں مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ ہرقل نے جب اس خط کا ذکر کیا تو درباری میں ناراضگی کا اظہار ہوا، ناراضگی ہوئی اور خوب لوگوں نے ہنگامہ مچایا اور یہ اعلان کیا کہ دین سے گمراہ کرنے کی ہمیں کوشش کی جا رہی ہے۔ جملہ عمائدین اور عمرا کے انکار کا ایک شور برپا ہو گیا، ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ غصے میں کچھ لوگ اٹھ کر باہر بھی جانے لگے، لیکن چونکہ ہرقل نے تمام راستہ بند کر دیا تھا، جب باہر جانے لگے دیکھا دروازہ بند ہے۔ بادشاہ نے صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فوراً اپنا موقف بدل دیا اور کہا کہ دیکھو، آپ لوگ پہلے بھی میرے قابل اعتماد ساتھی تھے اور اب بھی ہیں، مجھے تمہارے دین میں پختہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اس نئی صورتحال سے تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ تم لوگ اپنے دین میں کتنا مضبوط ہو۔ تم لوگوں کا رد عمل دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب لوگ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ تاریخ میں آتا، روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا سننے کے بعد وہ سب ہرقل کے سامنے سجدے میں گر گئے، دروازہ کھول دیا گیا۔ ناظرین، اس طرح قیصر روم نے ایمان کو تخت و تاج پر قربان کر دیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ہرقل نے اس خط کو حضرت دہیہ کلبی کے ذریعے سے اس نے یہ کہا کہ پہلے آپ اسے اسقف زغاتر کے پاس لے جائیں، وہاں پہنچائیں، کیونکہ وہ جو ہے اس سلسلے میں زیادہ جانکار ہیں، زیادہ جانتے ہیں اور لوگ ان کے عقیدت مند بھی ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی نے جب اس خط کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے دکھایا اسقف زغاتر کو، تو وہ پڑھنے کے بعد فوراً وہ مسلمان ہو گیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا۔ جب رومیوں نے اپنے اس پادری کو، بڑے پادری کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس کی جان مار دی۔ سب لوگوں نے ایک ساتھ اس پر حملہ کر دیا اور اس کو شہید کر دیا۔ قیصر روم کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیتے تو میری جان کو خطرہ ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ہرقل نے جب شام سے قسطنطنیہ واپس ہونے لگا تو اس وقت جو ہے نا اس نے رومیوں کو بلا کر اس خط کا ذکر کیا اور اس نے اس میں جو مشورہ کیا تھا رومیوں کے ساتھ کچھ اس طرح سے تھے کہ ایسا ہے کہ یہ خط آیا ہے اور یہ وہی نبی ہیں جس کا ذکر ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے، لہٰذا ان پر فوراً ایمان لے آؤ۔ تو جتنے رومی تھے اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنے دین سے کیوں کر برگشتہ ہو جائیں؟ تو ہرقل نے کہا کہ پھر یہ کام کرو، انہیں جزیہ دے دیا کریں تاکہ وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہماری حکومت ہے اور ہم انہیں جزیہ عطا کر دیں۔ ہرقل نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کوئی ایک علاقہ دے دیا جائے تاکہ وہ اسی میں رہیں اور ہم پر حملہ نہ کرے اور ہمارا ملک محفوظ رہے، ہماری حکومت محفوظ رہے۔ تو رومیوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو اس وقت ہرقل نے کہا کہ پھر تم یاد رکھنا بہت جلد وہ اس حکومت پر غالب آئیں گے۔ اور جب ہرقل وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے مڑ کر شام کو دیکھا اور کہا کہ اے شام، یہ آخری دیدار ہے میری طرف سے تمہاری۔ پھر اس کے بعد ہرقل وہاں سے واپس آیا اور اس نے اس طرح سے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ناظرین، یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے خطوط پہنچے اور ایمان قبول کیا، کسی نے نہیں کیا۔ یہ قسمت کی بات ہے اور بہت سارے ایسے بھی شاہان وقت تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے، دعوتی خطوط، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آئیے ہم اور ایک خط کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ رئیس یمامہ کو آپ نے دعوت پیش کی تھی اور ان کی طرف حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو بن عبد شمس کو سفیر بنا کر نبی نے بھیجا تھا۔ یمامہ کے رئیس کی طرف جب یہ پہنچے، شاہ یمامہ نے جواب میں وہ آپ کو خط لکھا۔ جب وہ خط پہنچا تو شاہ یمامہ نے جواب میں لکھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں، آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، اگر حکومت میں کچھ میرا حصہ بھی ہو
تو میں آپ کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، اس نے ایک شرط رکھ دی اور ایک لالچ اور ایک حرص کی طرف اپنا اشارہ کر دیا، لیکن چونکہ اسلام ہوس اور ملک گیری کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد کسریٰ کو دعوت خط دی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعوتی خطوط بھیجنے کے سلسلے میں کسریٰ کو بھی آپ نے خط بھیجا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس خط کو لے جانے والے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی ہیں، اور اس خط کا متن کچھ اس طرح ہے: من محمد و رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی و آمن باللہ و رسولہ و شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ و رسولہ وعدوک بدعاء اللہ فانی رسول اللہ الی الناس کافہ لانذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین فاسلم تسلم فان ابیت فان اثم المجوس علیک۔ اس خط کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ خط محمد جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کی طرف سے شاہ فارس کسریٰ کے نام ہے، اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں تمہیں رب کی طرف بلاتا ہوں، میں بے شک تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں تاکہ جو زندہ ہیں ان کو آخرت سے ڈراؤں اور حق بات کافروں پر ثابت کروں۔ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور اگر تم نے اس انکار کر دیا تو یاد رکھو سارے مجوسیوں کا وبال تم پر پڑے گا۔ ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ خط کسریٰ نے سنا تو غصے میں آ گیا اور اس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا کہ میری رعایا ہو کر مجھے اس طرح خط لکھتا ہے۔ ناظرین، جب یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچی اور آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح کسریٰ نے میرے خط کا ٹکڑا کیا ہے اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ کسریٰ جو اپنی عسکری قوت کے اعتبار سے بہت ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، بالکل پارا پارا ہو چکا۔ ناظرین، آپ ذرا غور کیجئے، بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کر دی اور اس نے طیش میں آ کر کے صرف پھاڑا ہی نہیں بلکہ آگے بھی اس نے کارروائی کی۔ اور کیا کیا؟ اس نے والی یمن کو حکم دیا کہ فوراً 2 آدمی اس شخص یعنی حضور کی طرف حجاز سے بھیجو اور حجاز سے گرفتار کر کے اسے یہاں لے آؤ۔ یہ اس نے لکھا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے اس سے کہ اس وقت فارس کے نزدیک عربوں کی کیا اہمیت تھی کہ عرب کا ایک اہم آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی گرفتار کرنے کے لیے صرف 2 اہلکار کا بھیجنا کافی سمجھا۔ والی یمن، اس کا نام بازان تھا، اس نے 2 ایرانیوں کو اس کام کے لیے بھیجا اور کہا کہ ان کو ساتھ لے کر کسریٰ کی خدمت میں چلے جانا، اور دونوں کو زبانی یہ بھی کہا کہ پہلے جا کر حالات کا جائزہ لینا اور پھر مجھے بتانا۔ یہ دونوں حضرات چلے، طائف پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے، ان سے احوال دریافت کیے، اور جب ان کے آنے کی غرض و غایت کا پتہ چلا تو قریش بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اب شاہ فارس خود اس سے نمٹ لے گا۔ ناظرین، یہ دونوں حضرات حضور کی خدمت میں پہنچے، ایک کا نام بابوے اور دوسرے کا نام خرخسرہ تھا۔ بابوے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ کسریٰ نے یمن کے والی کے بازان کو آپ کے بارے میں لکھا ہے اور اس نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ساتھ لے کر کسریٰ کے دربار میں پیش کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اچھا آج جاؤ، کل آنا پھر بات کریں گے۔ اس کے بعد بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا کہ فلاں تاریخ کو خسرو پرویز جو کسریٰ کا جو بادشاہ تھا، وہ خسرو پرویز اس کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کر دیا اور اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔
دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو، یہ جو دونوں آدمی آئے تھے جس کو والی ایران نے بھیجا تھا، بازان نے جو بھیجا تھا، حضور نے ان دونوں کو بلایا، واقعہ سنایا، تو وہ دونوں بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ جو آپ کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں، اس سے آپ واقف ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رئیس سے کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت بہت جلد کسریٰ کے ملک میں پھیل جائے گی اور تم لوگ اسلام قبول کر لو تو تمہاری حکومت تمہارے ہی پاس رہنے دی جائے گی۔ ناظرین، فرماتے ہیں کہ وہ دونوں واپس بازان کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا اس نے بازان کو سنا دیا۔ تو اس نے کہا کہ ان کی باتوں سے، بازان نے جب سنا تو کہا کہ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی ہیں، اسی لیے ہمیں اب انتظار کرنا چاہیے تاکہ انہوں نے جو بتایا ہے اس کی یہ تصدیق ہو سکے، اور اگر خبر سچی نکلی تو پھر یقین جانو کہ اس کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یقیناً نبی برحق ہے، اور اگر بات غلط نکلی تو پھر مزید غور کریں گے۔ ناظرین، فرماتے ہیں کہ چند روز کے بعد شیروے کا خط آ گیا اور اس نے کسریٰ کو قتل کر کے ایرانی قوم کا بدلہ لے لیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ بازان سے، لہٰذا تم میرے لیے لوگوں سے حلف اطاعت لو، اور جس عرب شخص کے بارے میں، یعنی یہ حضور کی طرف اشارہ ہے کہ جس عرب شخص کے بارے میں اس نے تمہیں لکھا تھا اس سے فی الحال کوئی تعرض نہ کرو اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کرو۔ ناظرین، فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کی تصدیق ہو گئی کہ تو بازان نے جو ہے نا فوراً یہ کہا کہ خدا کی قسم وہ سچے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد بازان اور اس کے ساتھ دیگر عمرا اور جو بھی لوگ تھے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ وہ خطوط ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان وقت کے نام بھیجا، اور میں اب ایک خط کا، یہ ہمارے عنوان کے حساب سے آخری خط ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور میرے خیال سے، میری معلومات میں، یہ ایسا بادشاہ ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط ملتے ہی فوراً اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، شاہ حبشہ نجاشی ہے، جس کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 خطوط روانہ فرمائے، اور آپ نے ان دونوں خطوط میں نجاشی بادشاہ کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ ناظرین، ایک خط تو وہ ہے جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد دوسرا خط آپ نے لکھا تھا۔ وہ خط جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ بھیجا تھا، اس کا متن، اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی النجاشی الاسحم ملک الحبشہ انی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن واشہد ان عیسیٰ بن مریم روح اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم البتول الطیبہ الحسینۃ حملتہ من روحہ ونفخہ کما خلق آدم بیدہ وانی ادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ وان تتبعنی وتؤمن بالذی جاءنی فانی رسول اللہ فقد بعثت الیکم ابن عمی جعفر ومعہ نفر من المسلمین فاذا جاءک فأقرهم ودع التبجر فإني أدعوك وجنودك إلى الله وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى۔ یہ خط پہلا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی طرف بھیجا تھا۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسحم بادشاہ حبشہ کے نام، میں اس خدا کی تعریف تمہیں لکھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بادشاہ مقدس، سلامتی والا، امان دہندہ، سلامت رکھنے والا ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، جن کو پاک اور برائی سے محفوظ مریم بتول کی طرف ڈالا گیا،
تو وہ خدا کی روح اور پھونک سے حاملہ ہوئی، جیسا کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ میں تجھے خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ کہ تو میری اتباع کرے، اور میں نے تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو بھیجا ہے، جس کے ہمراہ چند مسلمان بھی ہیں۔ جب وہ تیرے پاس آئے تو ان کی مہمانداری کر اور تکبر چھوڑ دے، اور میں تجھے اور تیرے لشکروں کو خدائے عز و جل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور بحی خواہی کی ہے، اور اب تم سب میری بحی خانہ نصیحت کو قبول کرو۔ سلام اس پر جو ہدایت پر چلے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خط اور اس کا ترجمہ۔ اس کے بعد دوسرا مکتوب آپ نے نجاشی کی طرف بھیجا، اس کا متن کچھ اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتابی من محمد النبی الی النجاشی الاصحم عظیم الحبشہ، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم يتخذ صاحبا ولا ولدا وان محمدا عبدہ ورسولہ ادعوک بدعایت الاسلام فانی انا رسولہ فاسلم تسلم۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون فإن أبیت فعلیک اسم النصارى من قومک۔ ناظرین، اس خط کا ترجمہ ماقبل میں بھی میں کر چکا ہوں، کچھ ملتے جلتے ہی الفاظ ہیں اور اس کا ترجمہ آپ اس سے ملا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ دونوں خط نجاشی کو ملے تو نجاشی نے اس کا جواب جس انداز میں دیا ہے، یقیناً ایمان کو تازہ کرنے والا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نجاشی کے دل میں ایمان کا نور تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعوتی خط اسے ملا تو وہ نور اس کے دل میں جو تھا اس میں ایک طرح کی چنگاری پھیلی اور وہ نور ظاہر ہوا، اور گویا کہ وہ دعوت ہی کا انتظار کر رہے ہوں، اور سنتے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خط جواباً بھیجا تھا اس کا متن کچھ اس طرح ہے۔ الی محمد رسول اللہ من النجاشی الاصحم ابن ابجر، سلام علیک یا نبی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لا الہ الا اللہ هو الذی ہدانی الی الاسلام، اما بعد فقد بلغنی کتابک یا رسول اللہ فیما ذکرت من امر عیسیٰ فورب السماء والارض ان عیسیٰ ما یزید علی ما ذکرت وقد عرفنا ما بعثت فیہ الینا وقد قرینا ابن عمک واصحابہ فاشہدوا انک رسول اللہ صادقا مصدقا وقد بایعتک وبایعت ابن عمک واسلمت علی یدیہ للہ رب العالمین وقد بعثت الیک بابن باریحہ بن الاصحم بن ابجر فانی لا املک الا نفسی وان شئت ان آتیک فاتیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی اشہد ان ما تقول حق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں نجاشی اصحم بن ابجر کی طرف سے، اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ یا رسول اللہ، آپ کا خط مجھے ملا جس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا۔ زمین و آسمان کے مالک کی قسم، آپ کی بیان کردہ چیز سے حضرت عیسیٰ رتی بھر بھی زیادہ نہیں ہیں۔ ہم نے آپ کے فرشتادوں سے تعارف حاصل کیا اور آپ کے چچا زاد بھائی اور اس کے ساتھیوں کی مہمانداری بھی کی۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور تصدیق یاب رسول ہیں۔ میں آپ کے چچا زاد بھائی کی بیعت کی اور اس کے ہاتھوں خدائے رب العالمین کے سامنے سر اطاعت تسلیم کیا۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے اریحہ کو بھیجا ہے، کیونکہ میں اپنی ذات کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں تو آ جاؤں گا، کیونکہ میں اقرار کرتا ہوں
کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ ناظرین، یہ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خطوط کا جواب دیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ میں آخری بات یہاں پر یہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں وہ نجاشی کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نجاشی کا والد جو تھا وہ ابجر، وہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور نجاشی کا ایک چاچا تھا، اس کے 10 لڑکے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حبشیوں نے نجاشی کے چاچا کو یہ کہہ کر کہ آپ کے یعنی اس کے بعد ابجر کے بعد نجاشی بادشاہ بن جائے گا اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے بھائی یعنی ابجر کو قتل کر دیجئے اور آپ حبشہ کا بادشاہ بن جائیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان حبشیوں کی مدد سے نجاشی کے چچا نے آپ کے والد کو قتل کر دیا اور وہ بادشاہ بن گیا۔ اور اس کے بعد جب وہ بادشاہ بنا، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں، بلکہ نجاشی جب کم عمر تھا، جب اس کے والد کو قتل کر دیا گیا اور وہ چھوٹا تھا، اور چچا جب بادشاہ بن گیا تو ان حبشیوں نے دیکھا کہ یہ نجاشی اپنے چاچا کے ساتھ امور سلطنت سنبھال رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو اسے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چچا کے بعد بادشاہ بن جائے اور پھر اپنے باپ کی قتل کا بدلہ ہم لوگوں سے لے۔ اس نے یہ کیا کہ نجاشی کے چچا کو کہا کہ آپ اسے قتل کر دیجئے ورنہ یہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ ہم سے لے گا۔ نجاشی کے چچا نے کہا کہ اس سے پہلے تو تم نے ہمارے بھائی کا قتل ہمارے ہاتھ سے کروایا اور اب تم میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہو، ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کر لو کہ اسے کہیں دور بھیج دو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان حبشیوں نے حضرت نجاشی کو ایک سوداگر کے ہاتھ سے 600 درہم کے عوض بیچ دیا اور پھر وہ لے کے چل پڑا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ سودا ہو رہا تھا اس وقت وہاں پر اس کا چچا بھی کھڑا تھا، نجاشی کا چچا بھی کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ ایک آندھی چلی، ہوا چلی اور بہت تیز کی آندھی چلی اور ایک ایسی بجلی کوندی کہ وہ سیدھے نجاشی کے چچا کے سر پر گری اور وہیں پر وہ دھوست ہو گیا، مر گیا۔ اس کے بعد اس کے چچازاد بھائی یعنی حبشیوں نے اس کے لڑکے کو بادشاہ بنایا، یعنی نجاشی کے چچازاد بھائیوں کو، لیکن وہ سب کے سب بے وقوف احمق نکلے، کوئی بھی امور سلطنت کو سنبھال نہ سکا صحیح طور سے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ اگر یہی کچھ رہا تو حکومت تو دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نجاشی ہی کو کیوں نہ بیٹھا دیا جائے، وہ جانتا ہے، وہ اچھی طرح سے امور سلطنت سنبھال سکتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے نجاشی کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر خوب گھوما اور اپنے لوگوں کو بھیجا۔ اتفاق سے وہ سوداگر مل گیا جس کے ہاتھوں نجاشی کو ان لوگوں نے بیچا تھا، اس سوداگر کو پکڑ لایا اور اس سے نجاشی کو واپس لے لیا، چھین لیا، اور وہ جو رقم اس نے دی تھی قیمت کے طور پر، ان حبشیوں نے وہ پیسہ بھی واپس نہیں کیا، زبردستی چھین لیا۔ بتاتے ہیں کہ جب نجاشی نے امور سلطنت کو سنبھالا اور اس کے انصاف کا چرچا پھیلا تو وہ سوداگر جس سے ان کو چھین کر لایا گیا تھا، وہ سوداگر نجاشی کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے شاہ حبشہ، آپ کی عدالت ہم نے سنی ہے، لیکن آج ہم ایک فریاد لے کے آئے ہیں۔ نجاشی دیکھتے ہی پہچان گیا، کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاتھ سے آپ کے لوگوں نے، آپ کی رعایا نے ایک غلام ہم سے چھین لیا تھا اور جو اس کی قیمت ہم نے ادا کی تھی وہ قیمت بھی ہم کو واپس نہیں کیا، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری وہ قیمت واپس کروا دیں۔ نجاشی نے اس سوداگر کو کہا کہ ان لوگوں کو پکڑ کے لاؤ جن لوگوں نے تم سے وہ غلام بیچا تھا، اور ان لوگوں سے کہا کہ تم انہیں پیسہ واپس کر دو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نجاشی نے اپنی طرف سے اس کے درہم عطا کیے، اور اس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اور وہ یہ کہ جس رب نے
جس رب نے مجھے بادشاہ بنانے میں مجھ سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، خرچ نہیں کروایا، رشوت نہیں دلائی، میں کیسے اس کی طرف سے اس کے معاملے میں ناانصافی کر سکتا ہوں؟ ناظرین، یہ بادشاہ نجاشی کا انصاف تھا جس کا چرچا کافی دور دور تک ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف جاؤ، کیونکہ وہاں سنا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہاں کا بادشاہ عادل ہے اور سچا ہے۔ ناظرین، یہ ایک الگ بات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نجاشی بادشاہ اپنی حکومت کو آگے بڑھاتا رہا، لیکن چونکہ یہ اسلام قبول کر چکا تھا تو اس کی جو رعایا تھی، اس کے جو ماننے والے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہی ہمارے دین سے پھر گیا تو بغاوت پر اتر آیا۔ بغاوت پر وہ اتر آئے، اس کے لوگ اور اس کی رعایا۔ پھر اس کے بعد نجاشی نے دیکھا کہ ہماری رعایا ہماری ہی خلاف بغاوت کر رہی ہے، تو اس نے ایک کاغذ لیا اور اس کاغذ میں لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے رسول کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ یہ لکھا اس نے کاغذ میں اور اسے اپنے سینے میں دائیں طرف اس نے اس کو اپنے سینے کے پاس کپڑے کے اندر رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگوں کے سامنے پہنچا، روبرو ہوا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ تم ہمارے خلاف بغاوت کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے دین سے پھر گئے ہیں تو پھر آپ کی بادشاہت ہمیں نہیں چاہیے۔ نجاشی نے کہا کہ کس طرح سے ہم پھر گئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو نجاشی نے کہا کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانیں۔ تو پھر اس کے بعد نجاشی نے یہ کیا کہ اس نے اپنے سینے پر یوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا۔ ناظرین، لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ نجاشی نے ہماری بات کی تائید کر دی، لیکن در حقیقت نجاشی اس کاغذ کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں بھی یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں، میں کلمۃ اللہ ہوں، روح اللہ ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ پہلے ہی ایمان لا چکا تھا، اس لیے اس کا یہ اشارہ اس ایمان کی طرف تھا، اور ان رعایا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ اشارہ یہ ہماری بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس طرح سے نجاشی نے اپنے ملک کو سنبھالا اور اپنی سلطنت کو سنبھالا۔ پھر اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ نجاشی کا جب انتقال ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر نکلتے ہیں اور غائبانہ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کی بہت سارے وجوہات اور بہت سارے طریقے یہ تشریحات کی گئی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ الحاصل میں اپنی گفتگو کو انہی چند کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔